الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العظيم۔ سورۃ اللہب مکیہ۔ فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، تبت ٹوٹ جائیں یدا دونوں ہاتھ ابی لہب ابو لہب کے، وتبا اور وہ خود بھی تباہ و برباد ہو، ہلاک ہو، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہیں فائدہ دیا اس کو اس کے مال نے، وما کسب اور جو کچھ بھی اس نے کیا اور کمایا، سیصلی نارا ذات لہب وہ ضرور داخل ہوگا ایسی آگ میں جو شعلوں والی ہے، وامرأتہ اور اس کی بیوی بھی ضرور داخل ہوگی، حمالۃ الحطب جو لکڑیاں ڈھونے والی ہے، لکڑیاں اکٹھی کرنے والی، فی جیدہا حبل من مسد اس کی گردن میں رسی ہوگی، مونج کی بنی ہوئی، چھال کی بٹی ہوئی رسی۔ اس سورت کا شان نزول نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آیت مبارکہ نازل ہوئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، ابتدائی زمانہ تھا نبوت کا، اللہ رب العزت نے فرمایا اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی ڈراؤ، اور پھر آیت نازل ہوئی فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے آپ کھول کھول کر بیان فرما دیں۔ تو آپ نے اس حکم پر عمل کرنے کے لیے کوہ صفا پر چڑھ کر کپڑا ہلایا۔ اس وقت کے رواج کے مطابق جس کسی کو کوئی اہم کوئی بات کرنی ہوتی تو وہ پہاڑی پر بلند جگہ پہ چڑھ کے کپڑا ہلاتا، لوگ دیکھ کر جمع ہو جاتے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح کپڑا ہلایا، آوازیں دیں، لوگ اکٹھے ہو گئے، اور خاص طور پہ آپ نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو، بنی عبد مناف کو آپ نے بلایا آوازیں دے دے کر۔ جب آ گئے تو آپ نے وہاں پھر اللہ کا پیغام پہنچایا، توحید بیان کی، اور نام لے لے کر قبیلے والوں کا کہا کہ اگر نہیں مانو گے تو عذاب آئے گا، میں پھر تمہیں نہیں بچا سکوں گا، یا دنیا میں عذاب نہیں آئے گا تو آخرت میں آئے گا، قیامت والے دن میں تمہیں نہیں بچا سکوں گا۔ تو اس موقع پر الیاذ باللہ ابو لہب اگرچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا تھا، لیکن آپ کی دشمنی میں وہ پیش تھا، سب سے آگے تھا۔ اس موقع پر ابو لہب نے الیاذ باللہ نقل کفر نہ باشد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لفظ بولے تبا لک الہٰذا جمعتنا، الیاذ باللہ آپ تباہ ہوں، آپ نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا۔ یہ بات تو ہم نے آپ سے پہلے بھی سنی ہوئی ہے، دوبارہ کیوں جمع کیا؟ ہم نے کہا پتہ نہیں کون سا مسئلہ ہو گیا ہے جو آپ نے ہمیں جمع کیا ہے۔ تو اس نے یہ لفظ بولے تھے تبا لک، اللہ رب العزت نے بھی اس کے جواب میں ایسے ہی لفظ بولے تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، تباہ و برباد ہو جائیں، اور وہ خود بھی تباہ ہو جائے جو الیاذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسے لفظ بول رہے ہیں۔ اس موقع پر یہ صورت نازل ہوئی اور ابو لہب کی مذمت کو بیان کیا۔ ابو لہب کا اصل نام ہے عبد العزیٰ بن عبد المطلب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے۔ ابو لہب اس کو اس لیے کہتے تھے یہ بڑا خوبصورت تھا، اور لہب کا معنی ہے شعلے مارنا، چمکنا، تو اس وجہ سے اس کا نام تھا، اس کی کنیت تھی، اس کو کہتے تھے ابو لہب کہ بڑا یہ خوبصورت ہے، چمکنے والا۔ اللہ رب العزت نے اسی مناسبت سے فرمایا کہ جس کا نام جو ابو لہب ہے، فرمایا یہ ذات لہب شعلوں والی آگ میں داخل ہوگا۔ نام اس کا ابو لہب ہے، اس مناسبت سے اللہ نے فرمایا سیصلی نارا ذات لہب، یہ شعلے مارنے والی جو آگ ہے اس آگ میں یہ داخل ہوگا۔ اللہ رب العزت نے جس طرح ایک بد دعا دی جاتی ہے تو اللہ رب العزت نے اس انداز سے یہ بد دعا دی، لیکن اللہ نے تو کسی اور سے نہیں کوئی دعا یا بد دعا قبول کروانی تھی، اللہ تو خود تباہ و برباد کرنے والا ہے۔ تو گویا کہ اللہ نے یہ خبر دی ہے کہ یہ سمجھو تباہ ہو گیا ہے، اور واقعی پھر جب اس کی موت کا وقت آیا، اس کو کوئی ایسی بیماری لگی کہ اس کو گھر کے ایک کونے میں ڈال دیا گیا، کوئی اس کے قریب ہی نہیں جاتا تھا، کھانا بھی دور سے پھینکتے تھے، اور جب مر گیا تو اسی طرح کوئی لکڑیوں وغیرہ کے ذریعے سے اٹھا کر اس کو کسی گڑھے کے اندر دبا دیا اور دفن کر دیا۔
فرمایا ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس نے جو بھی کمایا تھا، جو بھی اس کا مال تھا، وہ اس کے کام نہیں آیا۔ اور یہ اللہ رب العزت نے فرمایا اس وجہ سے کہ جب ابو لہب نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ اگر نہیں مانو گے تو عذاب آئے گا، تو اس وقت ابو لہب نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، میرے پاس بڑا مال ہے، میں مال دے کر اپنی جان چھڑا لوں گا۔ تو اللہ نے فرمایا ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، وہاں کوئی کسی کا مال کام نہیں آئے گا، جو کچھ بھی اس نے عمل کیے وہ کام نہیں آئیں گے، کیونکہ کافر کا کوئی بھی عمل، کافر اور مشرک کا اگر وہ نیک عمل بھی کرے تو اس کا عمل قابل قبول نہیں ہے، آخرت میں اس کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دنیا میں اللہ رب اگر کوئی کافر نیک عمل کرتا ہے، یعنی ایمان قبول کوئی نہیں کیا ہے، کافر ہے، مشرک ہے، لیکن دنیا میں اس نے کسی کے ساتھ اچھا کر دیا، کوئی کسی کو کھانا کھلا دیا، یا جیسے یہ مکہ کے جو کافر تھے وہ حاجیوں کی خدمت کیا کرتے تھے، حج کیا کرتے تھے، لیکن ایمان نہیں لائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو ان کے جو نیک عمل تھے ان کو دنیا میں ان کا کوئی فائدہ ہو جائے تو ہو جائے، آخرت میں کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ آخرت میں نیک عملوں کے فائدے کی جو بنیاد ہے وہ ایمان ہے، اگر ایمان نہیں تو پھر کوئی عمل بھی اس کا قابل قبول نہیں۔ اور اللہ رب العزت نے اس مضمون کو بیان فرمایا کئی مقام پر کہ جو شرک کرے اس کے سارے عمل ضائع، حتیٰ کہ ایک مقام پر 18 نبیوں کا اللہ نے نام لیا اور پھر وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ کہہ کر سارے نبیوں کا تذکرہ کر کے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا بِالْفَرْضِ وَالْمَحَالِ عَلِيَاذُ بِاللَّہ، انبیاء تو شرک نہیں کر سکتے، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن شرک کی مذمت کو بیان کرنے کے لیے کہ شرک کتنا بڑا جرم اور کتنا بڑا گناہ ہے، امت کو سمجھانے کے لیے فرمایا کہ علیاذ باللہ اگر انبیاء بھی یہ شرک کرتے تو ان کے بھی سارے عمل ضائع ہو جاتے، حتیٰ کہ ایک موقع پہ خود نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، علیاذ باللہ اگر آپ بھی شرک کریں گے تو آپ کے بھی عمل ضائع ہو جائیں گے۔ اور فرمایا ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر، مشرکوں کا کیا کام کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں، وہ تو اپنے کفر پر گواہ ہیں، اولئک حبطت اعمالہم، اور ان کے اعمال ضائع ہیں۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا الذی قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا اولئک الذین کفروا بآیات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامة وزنا، جو اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہم ان کے اعمال ضائع، ان کے لیے کل قیامت والے دن ترازو ہی قائم نہیں ہوگا۔ ترازو تو اس کے لیے قائم ہوگا جس کے اچھے اور برے دونوں عمل ہو، اس کے لیے ترازو قائم کیا جائے گا کہ اچھے زیادہ ہیں یا برے زیادہ ہیں، لیکن جس کے سارے برے عمل ہیں اس کے لیے کوئی ترازو قائم نہیں ہوگا، ان کے اعمال سارے ضائع ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح، ان لوگوں کی مثال جو کافر ہیں وہ اگر نیک عمل کرتے ہیں ان کے نیک عملوں کی مثال راکھ کی طرح ہے، راکھ، ریت اور مٹی، اس میں پھر بھی کوئی تو تھوڑا وزن ہوتا ہے، لیکن جو راکھ ہے اس کا تو کوئی وزن نہیں، وہ تو ڈیر بھی لگا ہو تو تھوڑی سی ہوا چلے تو وہ اڑ جاتی ہے، اشتدت بہ الریح، جس کو ہوا اڑا کر لے جاتی ہے۔ اسی طرح اگر یہ اپنے نیک عمل کر لیں کافر، ایسے لگے گا دنیا میں جیسے بڑے نیک عمل کر رہے ہیں، بڑے انہوں نے حج کیے ہیں، بڑے حاجیوں کی خدمت کی ہے، لیکن قیامت والے دن وہ ایسی کہ ہوا چلے گی کہ ان کے سارے اعمال ضائع، یعنی قیامت والے دن پتہ چلے گا کہ یہ تو کسی کام کے نہیں آئے۔ اسی طرح فرمایا والذین کفروا اعمالہم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا، کہ کافروں کے اعمال کی مثال ایسے ہیں جیسے کوئی پیاسا چل رہا ہو، یا ویسے ہی سڑک پر چلے نا تو دور سے ایسے لگتا ہے، گرمیوں میں دوپہر میں ایسے لگتا ہے آگے پانی کھڑا ہوا ہے، لیکن وہ دھوپ کا سورج جب کی روشنی پڑتی ہے سڑک پر تو وہ چمکنے لگ جاتا ہے۔ جب وہ آپ پیدا ہوئے یا شیطان اس کی شکل میں آئے گا خواب میں، اس کا بھی کوئی اعتبار نہیں، اور پھر خواب ہی کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی کسی کو خواب آئے تو وہ کوئی دلیل نہیں بن سکتا، اس لیے یہ باتیں قرآن کے خلاف ہیں۔ سیصلی نارا ذات لہب، وہ ضرور داخل ہوگا ایسی آگ میں جو شعلوں والی ہے، وامرأتہ حمالۃ الحطب، اس کی بیوی بھی
داخل ہوگی جہنم میں، وہ بھی نبی علیہ السلام کی مخالفت کرتی تھی۔ حمالۃ الحطب کا لفظی معنی ہے لکڑیاں چننے والی۔ اس کا ایک تفسیر یہ کی گئی کہ وہ کانٹے کہیں سے لا کر نبی علیہ السلام کے راستے پہ بچھاتی تھی، اور دوسرا مطلب فرمایا کہ نہیں، یہ اصل اشارہ ہے چغلی کی طرف، کہ یہ چغلیاں کیا کرتی تھی نبی علیہ السلام کی، اور مسلمانوں کی آپس میں ایک دوسرے کی باتیں دوسری طرف جا کر بتاتی تھی عورتوں میں، اس لیے فرمایا فی جیدہا حبل من مسد، اور جس طرح لکڑیاں جو چنتے ہیں وہ لکڑیاں اکٹھی کر کے ایک رسی باندھ کر گٹھڑی بنا کر لاتے ہیں، فرمایا اس کو اس طرح جہنم میں داخل کیا جائے گا، اور اس کی گردن میں رسی ہوگی مونج کی بنی ہوئی یا کھجور کی چھالوں کی بنی ہوئی رسی، جو رسی بٹی جب بنائی جائے گی جو بڑی مضبوط ہوتی ہے، ایسی رسی سے الیاذ باللہ اس کو باندھ کر جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔